کیا واقعی ایک صورت ایسی ہے جو ہر مشکل کا آسان حل بن سکتی ہے؟ آئیے طاہر القادری کی روح پرور گفتگو میں جانتے ہیں وہ کون سی صورت ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں۔ آپ کو وظائف دے رہا ہوں تاکہ وظائف آپ کے پڑھنے کے لیے جو نئے آئے ہیں وہ بھی اور پرانے بھی۔ ہر نماز کسی ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے لیے نہیں، کسی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد یا جو بھی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصور کریں، اور جو زیادہ پڑھنا چاہیں 200 مرتبہ پڑھ لیں، جو اور زیادہ پڑھیں 333 مرتبہ پڑھ لیں، یا 111 بار پڑھ لیں۔ 111 بار ایک تسبیح کر لیں گے نا، اس پر 10 کا اضافہ کر لیں، 111 ہو جائیں گے، یا 313 کر لیں، 333 کر لیں، سب عدد اجازت ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ اول آخر 11 بار درود شریف، یہ کلمہ طیبہ کا جب ختم کریں وظیفہ تو اینڈ پر محمد رسول اللہ کہنا، ایک بار، صرف اینڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ اینڈ پر۔ یہ سب کو پڑھنے کی تاکید ہے، ساروں کو۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا وظیفہ، دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکے۔ جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی صمدیت اور احدیت کی بارگاہ سے، اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح۔ دیکھتے رہے نا، بارش رات کو بھی آئی تھی، موسلا دھار بارش کی طرح نور، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، نور ہی نور، اور دل اس میں گھرا ہوا ہے، اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں۔ دوسرا، ایک تسبیح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں، اوقات، حضور اسلام پہ درود پاک، اللہم صلی علی پڑھی، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور صیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں تو۔ اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا، آنکھوں میں رکھ لیں گنبد خضرا، اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کر لیں، سامنے مواجہ شریف کے کھڑے ہیں۔ جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گنبد خضرا تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر، تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں۔ سب گنبد خضرا، جالی مبارک، قبر انور سے آقا کے انوار و تجلیات ہی نکلتی، تو آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا کا حاضری کا درود پاک۔ تیسری تسبیح استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار 100 مرتبہ ایک تسبیح، یہ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر۔ خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں، ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف، 11 بار پڑھیں۔ ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو۔ 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں، اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں، الکوثر تک، القریش، الماعون، الکوثر۔ یہ
روزگار پریشانیاں وغیرہ معاملات. اگر کوئی جی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا. 11 بار تینوں صورتیں. درود پاک اول آخر 3 بار. اس کے بعد اگر بیماری ہے، آپ کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، سب کی، یہ فیوزات محمدیہ لے لیں. فیوزات محمدیہ، اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300، اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا، اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط یا وہاب. کیا؟ یا باسط یا وہاب. پڑھیے، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یا باسط یا واسع، واسع وسعت سے 2 اسماء پڑھیں یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں، جیسے جیسے یاد رہے. یا باسط یا واسع یا وہاب. پڑھیے، یا باسط بے الف با سین تا، تو یا باسط یا واسع یا وہاب، یا باسط یا واسع یا وہاب. یاد رہ جائے گا. تو یہ 3 اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی. یا باسط یا واسع یا وہاب، ایک بار پڑھا نا، پھر دوسرا دانہ، پھر تیسرا، اس کی تسبیح کر لیں. تو 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں. وہ 3 صورتیں بتا دیں، ان کو 11 بار پڑھ لیں. وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں، اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی بھی. تو یہ اللہ پاک کے اسماء مبارکہ میں سے. تو میں جو بتا رہا تھا 349، گھر میں بیماری ہو، شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ. اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اوٹ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص. یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ. یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا. 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص. اول آخر 3 بار یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے. اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک آیت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں. مریض پہ دم کریں. آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں. پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں. دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے یا نار کونی، آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی. اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو. ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور
خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اسی طرح حدیث پاک ہے اور پہاڑوں کی یعنی جمادات کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں جس گلی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا، اس گلی کے کونے پر ایک پتھر پڑا رہتا تھا۔ اس گلی کے کونے پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وہاں سے گزرتے تو وہ پتھر حضور علیہ السلام پہ سلام عرض کرتا تھا، اور وہ سلام کب سے کرتا تھا؟ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، تو پتھروں کو بھی اعلان نبوت سے بھی پہلے سے معرفت اور پہچان تھی کہ یہ نبی ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی ولادت کے وقت سے ہی نبی نہ ہوتے تو پتھر کیوں سلام کرتے؟ تو پتھروں کو بھی خبر تھی، پہچان بھی تھی، اور صرف پہچان ہی نہیں محبت تھی، تبھی تو سلام کرتے تھے۔ تو ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے۔ کیا؟ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی کتاب المناقب میں، ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الآن۔ فرمایا مکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہوا کرتا تھا، ایک پتھر تھا مکہ میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے میں میری بعثت ہوئی، یعنی جس زمانے میں میں نے اعلان نبوت فرمایا، اس زمانے میں بھی، اس سے قبل بھی، جب کبھی میں وہاں سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ اور صرف یہ بات نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج تک پہچانتا ہوں، انی لاعرفہ الآن، ابھی بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اس سے ایک بات نص سے ثابت ہوئی کہ جو تسلسل سے ہمیشہ حضور پر درود و سلام بھیجتا رہے، حضور ہمیشہ اس کو پہچان میں رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ اسے اپنی پہچان میں رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے تو اللہ نے توفیق دی، جتنی توفیق دی پہچانا قدر مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عمر بھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہے، تھوڑا سا گویا معرفت محمدی کا حق ادا کرتے رہے، معرفت قدر مصطفیٰ کا، معرفت عظمت مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا حق ادا کرتے رہے، جتنا ہو سکا کہ حضور پر مسلسل درود و سلام پڑھتے رہے، اس پتھر کی طرح۔ اور اس کے صلے میں کئی صلے عطا کیے حضور نے۔ تو آج جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہمارے درس میں آج کی حدیث، اس میں صلہ کیا دیا؟ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن، اس کے مجھ پر مسلسل درود اور سلام بھیجتے رہنے کا صلہ اس کو یہ ملا کہ میں بھی پھر اس کو نہیں بھولا، آج تک پہچانتا ہوں۔ اب پتھر کو پہچانا تو وہ تو پہچان بتا دی، اب جو آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور عمر بھر بھیجتے رہتے ہیں، سوال ہے کہ مصطفیٰ کے انہیں پہچاننے کا وقت کب آئے گا؟ حضور پر درود و سلام بھیجنے والوں اور عمر بھر آقا پہ درود و سلام کا ہدیہ، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے رہنے والوں اور ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں سلام عزت و تعظیم کرتے رہنے والوں، سوال یہ ہے کہ حضور تمہیں پہچانے اور آقا علیہ السلام ہمیں پہچانے،
دیکھیے یہ پہچان تو ہر ایک کی رکھتے ہیں، ہر امتی کی رکھتے ہیں، کل خلائق کی رکھتے ہیں، مگر ایسی پہچان کے زبان سے فرمائیں انی لا عارفہ، ہاں میں اسے پہچانتا ہوں. یہ وقت کوئی ہمارا بھی آئے گا، یہ لمحہ کوئی ہمارے نصیب میں بھی آئے گا کہ ہم کھڑے ہوں اور زبان مصطفیٰ ہلے اور اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں میں اسے پہچانتا ہوں. اپنی بات نہیں کر رہے، محمد عبدہ و رسولہ کی بات ہو رہی. دا سن آف مین سیٹڈ، یہ بڑا خاص جملہ ہے، سیٹڈ ان دا پلیس آف پاور ایٹ گاڈز رائٹ ہینڈ. قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے. یہ میں آپ کو بائبل پہ میں گوسپل دکھا رہا ہوں، یہ گوسپل پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ ابن عبداللہ، وہ آخری رسول، عرش الہی پر in the place of God's power، اللہ کے عرش پر he would be seated on the right hand of God. اللہ کی دائیں طرف ان کو سیٹ، کرسی دی جائے گی بیٹھنے کی، اور عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے. یہ گوسپل کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. اب یہ عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کی انجیل میتھیو میں ہے، آج بھی ہے، خارج نہیں ہوئی. ادھر یہ اور ادھر قرآن کو دیکھیے. آقا نے قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ پاک نے عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، کہ قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھایا جائے گا آقا علیہ السلام کو. اب آپ نے گوسپل یعنی انجیل سن لی، اب حدیث پاک سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن عبداللہ، وہ جو آنے والے ہیں، وہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، بٹھایا جائے گا. ادھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں. امام ابن ابی عاصم، امام خلال، ابن جریر طبری اور امام آجوری صاحب کتاب الشریعہ، ان سب نے الگ اپنے اپنے طرق سے روایت کیا. عبداللہ بن سلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اذا کان یوم القیامہ جیء بنبیکم، جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا. فاقعد بین یدی اللہ عز وجل علی کرسیہ، تو اللہ کے سامنے حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ میری کتاب ہے احسن الثناء فی اثبات شفاء، اس میں ساری تفصیلات میری اپنی کتاب ہے حدیث پر. فرماتے ہیں یقعدہ علی العرش، امام خلال کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں عرش کی کرسی پر حضور کو بٹھایا جائے گا. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یجلسنی معہ علی السریر، اللہ پاک مجھے اپنے ساتھ کرسی پر، نشست پر، عرش پر بٹھائے گا، اپنے ساتھ عرش کی نشست پر بٹھائے گا. حضرت مجاہد، یہ امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا، حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی، وہ روایت کرتے ہیں یقعدہ علی العرش، عرش پر حضور کو بٹھایا جائے گا. وفی روایت یقعدہ معہ علی العرش، اللہ اپنے ساتھ دائیں جانب عرش پر بٹھایا جائے گا. یجلسہ معہ علی العرش، وفی روایت اپنے ساتھ عرش پر بٹھائیں گے. امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام خلال نے، ابن جریر طبری نے، آجری نے، سمعانی نے، بغوی نے، ابن جوزی نے، تمام ائمہ نے، ابو وائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ کیا معنی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود کا. قال یقعدہ علی العرش، اللہ اپنے ساتھ حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھائے گا، یہ معنی ہے. اور عبداللہ بن سلام نے کہا یقعدہ علی الکرسی، اپنے ساتھ کرسی پر، عرش پر بٹھائے گا، یہ مقام ہے. اور امام ابو داؤد صاحب سنن، جو سنن ابی داؤد ہے سیاستہ کی، وہ فرماتے ہیں من انکر ھذا
فہو عندنا متہم، جو اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن حضور کو اللہ اپنے ساتھ کرسی پر نہیں بٹھائے گا، اس کا دین متہم ہے، اس کا دین صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال ما زال الناس یحدثون بہذا یریدون مغایۃ الجہمیہ، کہ یہ ہمیشہ ائمہ محدثین اس حدیث کو بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ ابو بکر یحییٰ بن ابی طالب وہ فرماتے ہیں من ردہ فقد رد علی اللہ، جس نے قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بیٹھنا اس کو رد کیا، اس نے اللہ کو رد کیا، اور جس نے اللہ کو رد کیا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ یہ کل ائمہ نے، امام آجری نے بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا انکار کرے اس نے حضور کی فضیلت کا انکار کیا۔ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی، بڑا زوردار حوالہ دے رہا ہوں، اپنے فتاوی میں جلد 4 صفحہ 374 ابن تیمیہ لکھتے ہیں وقال ابن تیمیہ اذا تبین ھذا فقد حدث العلماء المردیون واولیاء المقربون ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلسہ ربہ علی العرش معہ۔ ابن تیمیہ جیسے شخص نے لکھ دیا کہ یہ چیز علماء مردیون نے اور اولیاء مقبولون نے روایت صحیح کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ حضور کو اپنے ساتھ عرش پر کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اور اس کو پھر آگے بیان کرتے ہیں، اور یہ وجوہ اخرى مرفوع اور غیر مرفوع طریق سے راوی امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں شارح بخاری کہ قول مجاہد یجلسہ معہ علی العرش لیس بمدفوع لا من جہت العقل ولا من جہت النظر، قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بٹھایا جانا یہ نہ عقل کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے، نہ نقل و روایت کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے۔ یہ امام اسقلانی نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 426 اور 427 پر، امام قسطلانی نے بھی بیان کیا، ابن جریر طبری نے، امام ابن عطیہ اندلسی نے، امام بغوی نے، ابن الجوزی نے، امام قرطبی نے، کل محدثین، امام خازن نے، الغرض علامہ شوکانی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، جمال الدین قاسمی نے، علامہ آلوسی نے، کل محدثین اور مفسرین آج تک اجماع کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی سنائی کسی اور طبقے نے، میں عاشقان رسول کی بات نہیں کر رہا، بتائی جاتی ہے حضور کی یہ شان، یہ مقام بتایا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ عرش کے دن آقا کے مقام کو دکھایا جائے گا کہ جو دنیا میں اندھا رہا کم سے کم آج دیکھ لے کہ مقام کیا ہے۔ رب صدر مجلس قیامت ہوگا، رب صدر مجلس قیامت ہوں گے، عرش پر ایک کرسی 2 کرسیاں ہوں گی، اور حضور اس دن کے مہمان خصوصی ہوں گے، اور مہمان خصوصی کو اپنے ساتھ دائیں جانب کرسی پر بٹھا کر جب حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا، رب صدر مجلس مہمان خصوصی سے پوچھیں گے سونے 10 امت واسطے کی چاہنا ہے، کیا کروں آپ کی امت کے ساتھ؟ حضور جس طرح چاہیں گے ویسے حساب ہوگا، میرے آقا جیسے چاہیں گے حساب ہوگا۔ اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب، وہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا رہی ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش، اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا، اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے۔ اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا، فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب، اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے، تو کیا حقیقت ہے؟ قیام ہوگا یا جلوس ہوگا؟ کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر؟ دونوں درست ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام
اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے. ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں. ادباً خدا کے حضور کھڑے ہوں گے, کرسی بڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے, کھڑے ہوں گے. جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے. جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا, بیٹھ جاتے. حضور خود کھڑے ہوں گے, رب بٹھا دے گا. تو یہ قیام اور جلوس میں تطبیق ہو گئی. اس لیے کچھ حدیثیں جو قیام کے آئیں وہ حضور کی ادب ابدیت میں ہیں, جو جلوس کی آئیں وہ ادب الوہیت میں ہیں, اور جو بیان کرسی پر آئیں وہ حضور کی شان محبوبیت میں ہیں. حاضرین محترم, اب دیکھیے جو آج آقا کو علیہ السلام نے امت کو جو حدیثیں بتائیں ہم تک پہنچیں وہ آج کے دن تک بائبل میں بھی درج ہیں, گوسپل میں درج ہیں کہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب حضور بیٹھے ہوں گے. یہ وہ سبق تھے جن کا عقیدہ پختہ کیا گیا تھا کہ اسی پر مدار نجات ہے. مرو گے قبر میں, قیامت کے دن نجات اسی مقام کی پہچان اور اسی عقیدے پر ہے. ان کی بخشش بھی اسی عقیدے کے ساتھ تھی. ہماری بخشش خوارج سے زیادہ اعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے جو مڑے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا, ذوالخویسرہ تمیمی, جس کی بہت بڑی داڑھی تھی, آدھی پنڈلی تک شلوار اس کا تہبند اونچا تھا, نماز پڑھتا تھا. آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے, یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث, یہ بھی بتا رہا ہوں متفق علیہ. میری پوری کتاب ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ, میں نے بہت حدیث کل جمع کر دی ہیں اس کے اندر. فرمایا پہچان لو وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, بات اس نے بھی اللہ کی تھی مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے. اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی, چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر, میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں. جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی. اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا, اس علم ہماگیر علم کل کا قائل. جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں, میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو. اس پر اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی, اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی. کہتا ہے حضور کو اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اعدل, عدل کرو. جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں. میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, متفق علیہ. فرمایا نہیں. ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے, فرمایا آقا مجھے اجازت دیں اضرب عنق ھذا المنافق, میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں. فرمایا نہیں. لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں. اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں, صحابہ سے, کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی. تو نمازوں کی کثرت ہے. اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے. اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے, ٹہنیاں نظر آتی تھی, قیام لیل کرتے تھے. غیرت تھی, دین میں تعمق تھا, سختی تھی, شدت تھی, سب کچھ تھا. نماز, روزہ, تلاوت قرآن, نماز شریعت کی پابندی, اس کے اوپر سختی, شدت و تعمق, کچھ بھی بچا نہ سکا. فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا.
सब कुछ था, एक अदब मुस्तफ़ा ना था। नमाज भी थी, रोजा भी था, हज भी थी, ज़कात भी थी, क़िराअत कुरान भी थी, तिलावत भी थी, दाढ़ी भी थी।